بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال بطور قرض لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کی نیت بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، اور جو شخص لوگوں کا مال بطور قرض لیتا ہے اور واپسی ادائیگی کی نیت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس کے اس عمل کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ میں قرض جو آدمی دوسرے سے اس کا جو حق تھا وہ لیتا ہے اور اس شرط پہ لیتا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے لیکن میرے پاس ہوگا، مجھے اس کی کچھ ضرورت ہے تو ضرورت جو ہی ختم ہوگی میں واپسی کر دوں گا، اور یہ دینے والے کو بہت بڑا اجر ہے کہ وہ قرض دے دوسرے کو، اس کو اس قرض دینے پہ بڑا اجر ملے گا۔ مقروض کی گویا اس نے مدد کی، ایک ضرورت مند آدمی کی اس نے مدد کی۔ اب جس آدمی نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور اس نے اس کے ہاتھ کو خالی واپسی نہیں کیا، اس کو کچھ دیا، تو اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کا قرض واپسی کرے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو جو آدمی قرض اس طور پہ لیتا ہے کہ واپسی میں نے کرنا، اس کی نیت پوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں خصوصی، اور اس کا جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ قرض ادا بھی کر لیتا ہے۔ اور جو شخص قرض لینے کے بعد دھوکہ دہی پہ اتر جاتا ہے اور اس کی یہ نیت ہی نہیں ہوتی کہ میں نے واپسی بھی کرنا ہے اسے، وہ گویا قرض کو قرض سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اپنے ہاں شاید وہ سمجھتا ہو کہ بڑا عقل مند ہے، دوسرے کا حق اس نے مار لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت ختم کر دیتے ہیں اور اس کو اس کی وجہ سے تباہ اور برباد بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کے بعد اگر کسی سے قرض لیں تو قرض اس نیت کے ساتھ لیں کہ واپسی کرنا یہ دوسرے کا حق ہے جو میں لے رہا ہوں، ضرورت کی وجہ سے لے رہا ہوں، اور پوری طرح ادائیگی کرنے کی اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور اس سے بچائے اللہ کے دوسرے سے آدمی قرض لے اور اس نیت سے لے کہ یہ حق اس کا ادا ہی نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔